السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھنے والے ہیں آج کے سبق میں کلاس 12 کا کہکشاں حصہ دوم کا چیپٹر نمبر 10، یعنی کہ ماقبل والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا سلام بن رزاق صاحب کی زندگی کے متعلق مختصر سے معلومات ہم نے پڑھا تھا، اور چونکہ آپ جان رہے ہیں کہ ان کا لکھا ہوا ایک افسانہ ہے ابراہیم سقا کے نام سے، جو آپ کے نصاب کے اندر شامل ہے۔ یہ بتوں کے شکستہ کے درمیان سے مطلب انہوں نے ایک افسانہ لکھا، اسی میں سے یہ ماخوذ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں بابو کہ سلام بن رزاق صاحب کا لکھا ہوا افسانہ جو ہے آپ کے نصاب کے اندر شامل ہے۔ تو آج کے ویڈیو کے اندر، آج کے سبق میں ہم اسی کو پڑھنے والے ہیں، اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سبق ہے یہ کافی طویل ہے، یعنی کہ افسانہ جو ہے یہ مختصراً، یعنی کہ یہاں پر تو لکھا ہے مختصر، لیکن یہ طویل سے کم نہیں، یعنی لمبا سے کم نہیں ہے، سمجھ رہے نا۔ تو آپ گھبرائیے گا مت، چونکہ اس کے اندر ایک انسان کی کہانی کو بیان کیا گیا ہے جو کافی خوددار اور دیانتدار انسان تھا، جس کا نام بہشتی تھا۔ آپ آگے پڑھیں گے، وہ ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ وہ محنت کر کے کھائے، کسی کا دیا ہوا، کسی کا بچا ہوا وہ روٹی نہ کھائے، بلکہ وہ خود اپنی محنت کا کمائی کھائے، سمجھ رہے نا۔ ظاہر سی بات ہے، اس دنیا کے اندر، اس جہاں کے اندر، اس زمانے کے اندر خودداری کسی کے اندر آ جانا، یہ اللہ کی قدرت، کیا کہتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ تو آج کا ماحول اور آج کا سماج ایسا ہو چکا ہے جس میں اکثر و بیشتر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بن کمائے ہم کو مل جائے، بن محنت کیے ہوئے ہم کو مل جائے، اور اسی پہ ہماری زندگی گزرتی رہے، سمجھ رہے نا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، باقی آپ پڑھیں گے تو باقی باتیں سمجھ میں آ جائے گی۔ چلیے، بہرحال ایک اب سے معذرت خواہ ہوں اس بات کو لے کر کہ کافی زیادہ تاخیر ہو گئی، اس ماہ کے اندر کافی زیادہ لیٹ ہو گیا، یعنی کہ سبق بیچ میں بند رہا۔ تو ہم آپ کو شروع میں بتا دیے تھے کہ عذر شدید کے بنا پر ہی آپ کی کلاسیں رک سکتی ہے، لیکن اتنا تو یقین رکھیے کہ میں یہاں سے چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، سمجھ رہے نا۔ آپ ہماری روٹین کو دیکھیں گے، ہماری مشغولیت کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم ایک کام نہیں بلکہ ہزاروں ذمہ داریاں ہمارے سر پہ لا دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا اسکول چلتا ہے، تو اسکول تک خیر ابھی بند تھا تو اس کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہوا یوں کچھ کہ اس ماہ کے اندر اتنی زیادہ شادیاں تھی ہمارے گاؤں کے اندر، گاؤں کے بغل میں، پھر اس کے بعد رشتہ داری میں، اور جہاں میرے گاؤں میں جہاں بھی شادی ہوتی ہے تو وہاں پہ جانا، وہاں پہ لڑکیوں کا نکاح پڑھانا، پھر اس کے بعد میلاد کرانا، اور بھی جو بھی ضروریات ہوتی ہے تو وہ ہمارے سپرد کر دیا جاتا ہے، سمجھ رہے نا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں، تو کہہ لیجئے کہ اس ماہ کے اندر، یعنی اب تک 22 تاریخ تک پورا مکمل ہوا ہے، آج 23 تاریخ ہے، 22 تاریخ تک پوری شادی مکمل ہو گئی۔ تو ہوا یوں کہ کوئی ایسی شادی نہیں ہے کہ جس میں ہمیں نہ بلایا گیا اور جس میں ہماری جانے کی ضرورت نہ پڑی، یعنی ہر جگہ ضرورت پڑی، ہر جگہ ہمیں جانے کی ضرورت پڑی، ہر جگہ ہمیں بلایا گیا، اور بلایا کیا گیا کہ اگر ہم نہ جاتے تو پھر کام کرنے والا، یعنی نکاح پڑھانے والا، پھر کوئی دوسرا ہوگا نہیں، تھا بھی نہیں۔ چونکہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ابو جو ہے وہ بھی الحمدللہ حافظ ہے، اور ہم بھی، اور میرا بھائی بھی الحمدللہ، ہم لوگ حافظ ہے۔ اس کے بعد پھر عالم کی بھی پڑھائی ہماری مکمل ہو چکی ہے، پھر اس کے بعد اسکول لائن سے بھی ہماری تعلیم ایم اے تک مکمل ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ امسال آپ دعا کریں، پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازے۔ تو یہ مشغولیت ہے بہت زیادہ اس ماہ میں، تو سمجھیے کہ شادی کا بھنڈار ہی تھا، یعنی کہ لائف میں پہلی مرتبہ اتنی شادی کرانے کا موقع ملا ہے ایک ماہ کے اندر میں، سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو زندگی کے شب و روز کی یہ کہانی ہے، یہ آپ کے سماج میں بھی ہے، میرے سماج میں، یعنی کہ ہر جگہ یہ چیز ہے کہ نہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ کا کلاس رکا ہوا تھا،
تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، میں بھاگوں گا نہیں، آپ کو پڑھاؤں گا۔ اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں، ایک اور بچے کا کمنٹ ہے کہ قواعد وغیرہ پڑھائیے، تو بابو آپ نصاب دیکھیں گے، 12 کلاس کا نصاب کو دیکھیں گے تو یہاں پر تقریباً یہ کتابیں جو ہے تقریباً میرے خیال بتا دوں آپ کو 250 صفحے تک کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس میں سے ہم اب تک پہنچے ہوئے 77 صفحہ تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو قریب ہم بولے ہیں کہ اگست کے ماہ آخر ماہ تک اگست کے جو ماہ ہے اس میں آخر سپتہ تک مکمل ہو جائے گا۔ اور گرامر جو ہے یعنی قواعد جسے کہہ لیجئے، قواعد کافی آسان ہے اور کافی سہل ہے، اور اس کا نصاب جو ہے بہت کم ہے، سمجھ رہے نا؟ تو اس کو پڑھانا ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال سے یہ ہے کہ 5 سے 6 دنوں کے اندر میں، یعنی کہ مان لیجئے 10 سے 20 دنوں کے اندر میں اس کا پورا نصاب مکمل ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ابھی ہم کتاب جو پڑھا رہے ہیں تو بیچ میں اس کو نہیں چھیڑ رہے ہیں کہ پھر ادھر تھوڑا سا وہ پڑھائیں، تھوڑا سا یہ پڑھائیں۔ اس سے پھر کیا ہوگا کہ ادھر ادھر ذہن بچوں کا پھر متنفر ہوگا، ادھر ادھر بھٹکے گا۔ تو کیوں نہ آپ ایک چیز کو ریگولرٹی کے ساتھ آپ اس کو پڑھ لیجئے، ریگولر پڑھ لیجئے، اس چیز کو سمجھ لیجئے۔ پھر گرامر ہے، قواعد ہے، آپ 10th کے اندر پڑھے ہیں، 11th کے اندر بھی کچھ نہ کچھ پڑھے ہیں، تو وہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ جانکاری ہے ہی ہے۔ پھر انشاءاللہ جو ہم آپ کے نصاب کے مطابق جو پڑھائیں گے تو وہاں سے آپ کی معلومات میں اضافہ تو ہوگا ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ یہاں سے چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، آخری دم تک لڑتے رہیں گے، آپ کے ساتھ میں رہیں گے، آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، سمجھ رہے نا؟ چلیے تو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ابراہیم سکا صاحب کے بارے میں۔ یہ ابراہیم سکا کون تھے، ان کے بارے میں چلیے، یہ مختصر افسانہ ہے جس کا ہیڈنگ دیا گیا ابراہیم سکا۔ سکا کے معنی آتا ہے بابو پانی پلانے والا، ٹھیک ہے نا؟ سقا یسقی یسقن، یہ اس کا معنی تو عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سیرا پانی پلانا، سمجھ رہے ہیں نا؟ کہتے ہیں عبد الرب ایک صاحب کا نام تھا، ٹھیک ہے نا؟ عبد الرب، آگے بات سمجھ میں۔ آپ کے اسکول کی تعلیمی حالت اطمینان بخش ہے۔ میں نے اپنے ریمارکس میں تفصیل سے اس کا ذکر کر دیا ہے، شکریہ سر۔ عبد الرب کا چہرہ کھل اٹھا، یعنی کہ کوئی افسر رہا تھا، کوئی افسر آیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے عبد الرب کو کہا کہ آپ کے اسکول کی تعلیم جو ہے وہ کافی اطمینان بخش ہے، اور آپ کے اسکول کی تعلیم کے متعلق جو ہے ہم نے ایک جگہ ذکر کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے اس بات کے جواب میں کہتے ہیں شکریہ، اور عبد الرب کا چہرہ، ظاہر سی بات ہے جب کسی کی تعریف ہوتی ہے تو اس کا چہرہ آٹومیٹک کھل جاتا ہے اور وہ کھلکھلا اڑتا ہے، سمجھ رہے نا؟ اب میں کچھ دیر باہر کھیتوں میں ٹہلنا چاہتا ہوں، میں نے اینک لگاتے ہوئے کہا، اگر آپ چاہیں تو کسی کو آپ کے ساتھ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، سمجھ رہے نا؟ مطلب وہاں پہ آپ آگے پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک صاحب تھے جو کچھ دنوں پہلے اسی اسکول میں ٹیچر تھے، مدرس تھے، لیکن پھر بعد میں کیا ہوا، اسکول انسپیکٹر بن گئے، یعنی کہ اسکول انچارج بنا دیا گیا ان کو، ٹھیک ہے نا؟ تو جب وہ آئے تھے اسکول کا معائنہ کرنے کے لیے کہ اسکول کی تعلیم کس طرح سے ہے اور اسکول کی تعلیم اچھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، جسے آپ کہہ لیجئے بی او جسے کہتے ہیں نا، بلاک ایجوکیشن آفیسر جو ہوتا ہے، اسی پد پر بھی ایک اسی مدرس صاحب کو لگا دیا گیا۔ تو پھر جب یہ اسکول سے ریٹائر ہو گئے، مطلب اس پد پر چلے گئے، تو وہاں سے اسکول کا معائنہ کرنے کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا کہ آپ وہاں پہ جائیے اور وہاں کی حالات اور وہاں کے اسکول کے بارے میں جائزہ لے کر آئیے کہ وہاں کی تعلیم کیسی ہے، سمجھ رہے نا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں گھومنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو کسی کو آپ کے ساتھ لگا دو، عبد الرب صاحب بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں سر، رات کے کھانے کا انتظام غریب کھانے پر کیا ہے، آئیں گے نا؟ مطلب اس نے کہا کہ غریب کھانا اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھو، اپنے طرف کسی چیز کی جب نسبت کی جاتی ہے نا تو غریب کہا جاتا ہے، سمجھ رہے نا؟ کہ آج غریب کھانے میں آپ کی دعوت ہے، یہ غریب کھانے میں آپ کا انتظام کیا گیا ہے، تو آپ آئیں گے، آئیں گے تو بہت زیادہ خوشی ہوگی، آپ کے آنے سے ہمیں بہت خوشی محسوس ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ۔ اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، میں نے اسکول کی عمارت سے باہر نکل کر کھلی ہوا میں ایک گہری سانس لی، سامنے کھیتوں کا لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ فصل، دیکھو یہ افسانہ ہے بابو، آپ کو ایسے ہی سمجھ میں آ جائے گا چونکہ یہ کہانی ہے، سمجھ رہے نا؟ فصل کٹ چکی تھی،
البتہ کٹے ہوئے پودوں کے ٹھٹ کھیتوں کے جھانک رہے تھے. یعنی دیکھتے ہیں نا، یعنی کہ جب فصل جب کٹ جاتا ہے، جیسے کہ دھان ہو گیا، گیہوں ہو گیا، تو اس کا ڈھاٹا جو ہوتا ہے، جو مطلب نیچے کا پیڑ جو اس کا ہوتا ہے، تھوڑا اوپر سے کاٹ لیتے ہیں جو اس کے کھیتوں کے اندر رہتا ہے. دائیں طرف مسجد کا ہرا گنبد اور اس کا اونچا مینار نظر آ رہا تھا. پاس ہی تالاب میں 2-4 بچے نہا رہے تھے اور تالاب کے دوسری سمت پٹیل رائس مل کی چھنی سے دھواں نکلتا دکھائی دے رہا تھا. یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے آس پاس میں وہاں کے منظر کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں بابو، ٹھیک ہے نا، منظر کشی کرتے ہوئے کہا انہوں نے. دھواں نکلتا دکھائی دے رہا تھا. رائس مل کی دھک کی آواز، دھک کی ہلکی ہلکی آواز یہاں سے بھی سنائی دے رہی تھی، جیسے سناٹے کا دل دھڑک رہا ہو. دیکھتے ہو نا، سناٹے میں دل کی دھڑکن کی آوازیں سنائی دینی شروع ہو جاتی ہیں. جب بالکل سناٹا ہو، کسی کی آواز نہ ہو، شور و گل نہ ہو، تو دل کی دھڑکنیں بھی سنائی دینے لگتی ہے. اور جس کو کسی طرح کی کوئی بیماری ہوتی ہے، جس کو کسی طرح کے کہتے ہیں نا گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس کے دل کے دھڑکن تو ایسے ہی، اور مطلب شور و گل میں بھی اس کے دل کی دھڑکنیں سنائی دینے لگتی ہے. بہرحال وہ وہاں کے منظر کشی کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ دل کا دھڑکن دھڑک رہا ہو. دھوپ اپنے پر سمیٹ رہی تھی، مطلب یہ کہ دھوپ جو ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی اور شام کے سائے لمبے ہو گئے تھے. شام کے سائے مطلب کیا ہوا کہ ظاہر سی بات ہے، جب دھوپ ختم ہوگی تو شام ہوگا ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا، شام ہوگی. میں نے مڑ کر دیکھا، اسکول کی عمارت بہت پیچھے رہ گئی تھی. 25 برس پہلے دھورن گانوں، یہ دھورن گاؤں کا نام ہے، گانوں میں میری یادداشت میں زندہ ہو رہا تھا. عرصہ ہوا میں اس گانوں اور دیہات کی ہر ایک بات کو ایک ناخوشگوار خواب کی طرح بھلا چکا تھا. مگر کسے پتا تھا کہ 25 برس کے بعد مجھے ایک بار پھر یہاں ایک انسپیکٹر کی حیثیت سے اسی اسکول کا معائنہ کرنے آنا پڑے گا، جہاں ایک مدرس کی حیثیت سے میرا تقرر ہوا تھا. سمجھ رہے نا، یہ ہوتا ہے نا، جیسے کہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ٹیچر بن جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، محنت کر کے پھر وہ BPSC کوالیفائڈ کر لیتے ہیں یا کہ UPSC کوالیفائڈ کر لیتے ہیں، تو اور بھی وہ اونچے پد پہ چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ مدرس صاحب تھے، انہوں نے تیاری کی ہوگی، پھر اس کے بعد اس میں ان کا جب جاب لگا تو اسے وہ ریزائن دے دیے، اور آٹومیٹک تو ریزائن دینا ہی پڑے گا، یہ ہوتا بھی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ 25 برس تک یہاں پہ رہے اس اسکول کے اندر، لیکن پھر بعد میں جب اسکول کا انسپیکٹر انہیں بنایا گیا تو پھر ان کو اسی جگہ پر بھیج دیا گیا جانچ کرنے کے لیے، جہاں کے یہ 25 برس جہاں پہ یہ مدرس رہ چکے تھے. 25 برس کا ایک عرصہ ہوتا ہے بابو، وہاں کے انسان وہاں کے رگ رگ سے واقف ہو جاتا ہے. وہاں کی کہتے ہیں نا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس سے بھی وہ واقف ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو جان جاتا ہے. 25 سال یہ کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا ہے. 25 برس مجھے پھر یہاں ایک انسپیکٹر کی حیثیت سے اسی اسکول کا معائنہ کرنے آنا پڑے گا، جہاں ایک مدرس کی حیثیت سے میرا تقرر ہوا تھا. ان دنوں دھورن گانوں میں نہ بجلی تھی نہ نل آیا تھا. لوگ کنووں کا پانی پیتے اور اکثر ناروں جیسے موذی مرض میں مبتلا رہتے. ظاہر سی بات ہے، نہ بجلی تھی نہ نل آیا تھا، کنووں کا پانی پیتے، تو کنواں کا پانی ہمیشہ صاف نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں بسا اوقات جب اس پہ ڈھکن وغیرہ نہیں چڑھا رہتا ہے تو گندگی اس میں کیا کہتے ہیں، گرد و غبار اس کے اندر جاتا ہے، پھر وہ پانی کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو اس کو اگر مجبوری میں لوگ پیتے ہیں تو اس سے بہت طرح کی مرض بہت طرح کی بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے. سمجھ رہے بابو؟ اسی کو یہ بیان کر رہے ہیں. بس دیکھتے جائیے، اگر نارو جیسے موذی بیماری میں مبتلا، اکثر نارو جیسی یہ بیماری کا نام ہے، سمجھ رہے، بیماری ایک پہ ایک ہے، موذی مرض میں مبتلا رہتے ہیں. جب مجھے تقرری کا آرڈر ملا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا. مدرس بننا میرا ایسا خواب تھا جو میں بچپن سے دیکھتا آیا تھا، مگر احباب اور رشتہ داروں نے ناروں کا ایسا نقشہ کھینچا کہ میرے تصور میں ناروں کا کیڑا کسی خوفناک اندیشے کی طرح کلبلانے لگا. لمبا اور لجا کیڑا جو کسی کیچو کے مانند ٹخنے کے اوپر ایک چھوٹے سے زخم میں سے نکل کر پہلے پانوں پھر پورے بدن کے گرد دھاگے کی طرح لپٹ جاتا تھا، مگر یہ خوف عارضی تھا. ملازمت ملنے کی خوشی رفتہ رفتہ میرے ہر خوف پر غالب آ گئی تھی. ظاہر سی بات ہے، جب ان کو یہ ملازمت ملی تھی، مطلب یہ کہہ لیجیے جب ان کا جاب ملا تھا
تو ان کو کافی زیادہ خوشی تھی، اگرچہ وہاں کے بارے میں لوگوں کے جانب سے ان کو نگیٹیو خبریں دی گئی، اس کے بارے میں خبر دی گئی کہ وہاں کے حالات صحیح نہیں ہے، اور وہاں کے کیا کہتے ہیں پانی بھی صحیح نہیں ہے، وہاں پہ طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو تھی، تمام بیماریاں جو تھی، اور تمام بیماریوں کا نام انہوں نے جب سنا، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی، ان کا جاب ملنے کی جو خوشی تھی وہ خوشی سب سے اوپر رہی، سمجھ رہے نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں آرڈر کے مطابق میں تیسرے روز دھورن گانو کے اسکول میں حاضر ہو گیا تھا۔ اسکول میں میرے علاوہ 2 اساتذہ اور تھے، جناب بدر الدین اسکول انچارج اور دوسرے امیر علی جو میری طرح معاون مدرس تھے، سمجھ رہے نا، اس میں پڑھانے والے تھے۔ اب دیکھیے صرف یہاں پہ کہانی چلے گا اور کچھ نہیں چلے گا، سمجھ رہے ہیں بابو، دیکھتے جائیے۔ امیر علی کی سروس 15 برس پرانی تھی، ان کا پچھلے سال ہی یہاں تبادلہ ہوا تھا، انہوں نے اسکول کے پاس ہی ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا۔ امیر علی نے مجھے بھی اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دی، جسے میں نے بخوشی قبول کر لی۔ اس طرح رہائش کا مسئلہ حل ہو گیا، سمجھ رہے نا۔ یہ جو صاحب گئے تھے، انسپیکٹر صاحب جو تھے، یہ اپنی اس وقت کی کہانی کو بیان کر رہے ہیں جب یہ اسکول کے اندر مدرس کی حیثیت سے پہنچے تھے، سمجھ رہے نا۔ پھر آگے یہ بتائیں گے جب یہ 25 برس کے بعد، کافی دنوں کے بعد جب وہاں پہ انسپیکٹر کی حیثیت سے پہنچتے ہیں تو وہاں کی یادوں کو یہ ٹٹولتے ہیں اور پھر اس کو دیکھتے ہیں، اور وہی یادیں پھر ان کے سامنے آتی رہتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اس کے بعد کہتے کہ اسکول میں حاضر ہونے کے دوسرے دن میں اور امیر علی صبح کی چائے پی رہے تھے کہ دبلا پتلا مگر مضبوط ہاتھ پانوں والا 20-25 برس کا ایک نوجوان پانی کے مشق لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم ماسٹر صاحب، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک نوجوان آتا ہے پانی کے مشکیزہ لیے ہوئے، وہ داخل ہوتا ہے، سلام کرتا ہے، ماسٹر صاحب۔ اس نے ہمیں سلام کیا اور اپنی مشق سے ہمیں مٹکا اور بالٹی بھر دیا، پھر اپنی ڈھیلی ڈھالی پھٹی آستین سے ماتھے کا پسینہ پہنچتا ہوا میری طرف دیکھ کر امیر علی سے مخاطب ہوا، لگتا ہے نئے ماسٹر صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ظاہر سی بات ہے یہ روزانہ جاتا تھا پانی دینے کے لیے، تو جب یہ ماسٹر صاحب کا وہاں پہ تقرر ہوا تو اجنبی چہرہ دیکھ کر وہ دیکھنے لگا، اور اس نے یہ کہا بیٹھا کہ یہ لگتا ہے کہ نئے ماسٹر صاحب ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ آگے دیکھو بابو، ہاں، امیر علی نے چائے کی سپ لی اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولے، شیخ صاحب یہ ابراہیم سقا ہے، مطلب وہ کہتے ہیں شیخ صاحب، مطلب امیر علی جو ہے نا وہ کہتے ہیں جن کا تقرر ہوا تھا، وہ نئے ماسٹر صاحب سے کہتے ہیں شیخ صاحب یہ ابراہیم سقا ہے، اسے لوگ ابو کے نام سے پکارتے ہیں، سمجھیے، ابو گانوں کا اکلوتا ساقی ہے، سب اسی کے ہاتھ کا پانی پیتے ہیں، مطلب یہ سب کو کیا کرتا تھا، پانی پلاتا تھا، اور اس کے عوض میں جو کچھ روپے ملتے اسے اپنا یہ گزر بسر کرتا تھا، سمجھ رہے ہیں بابو۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا، میں نے ابراہیم سقا عرف ابو کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ ابراہیم اپنی تعریف سے خوش ہو گیا تھا، اس نے ایک محجوب مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور مجھے سلام کرتا ہوا خالی مشکیزہ لیے ہوئے باہر چلا گیا۔ اس کے پیروں میں چپل نہیں تھی اور وہ زمین پر پانو جمع کر چلتا تھا، یعنی خوب اکڑ کر چلتا تھا، سمجھ رہے نا۔ چلنے میں وہ ذرا آگے کو جھک جاتا تھا، شاید مشکیزہ اٹھا کر اسے اس طرح چلنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اس کے بدن پر ایک بوسیدہ کوٹ تھا جس کے پھوسڑے نکل آئے تھے، اس نے ہاف پینٹ پہن رکھی تھی جس کے ایک پائجامے میں بڑا سا پیوند لگا ہوا تھا جو دور سے بھی نظر آ جاتا تھا۔ ابراہیم عرف ابو کی شخصیت میں ایسی کوئی جاذبیت یا غیر معمولی بات نہیں تھی کہ اسے یاد رکھا جاتا، مگر آگے چل کر دھیرے دھیرے ابراہیم سقا کی شخصیت مجھ پر کسی پر اسرار منظر کی طرح منکشف ہوتی چلی گئی۔ ایک دن میں کمرے میں لیٹا شوق لکھنوی کی ظاہر عشق پڑھ رہا تھا۔ آپ پڑھے نا 10th کے اندر ظاہر عشق، یہ شوق لکھنوی صاحب کا لکھا ہوا، یہ کیا ہے بابو، یہ ان کا لکھا ہوا، یہ کیا کہتے ہیں، یہ شعر ہے جس کے بارے میں آپ نے 10th کے اندر بھی پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد کرتے ہیں، کر دیے جس نے گھر کے گھر خالی
کر دیے جس نے گھر کے گھر کھا لی۔ اس کے بعد کہتے ہیں بڑا لطف آ رہا تھا، السلام علیکم کی آواز کان میں پڑی، چونک کر دیکھا ابراہیم سقا مشکیزہ لیے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ یعنی پھر دوسرے روز وہ مشکیزہ لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور پھر دوبارہ کتاب میں منہمک ہو گیا۔ ابراہیم نے کمرے میں رکھے تینوں خالی برتن بھر دیے، پھر میری طرح مڑ کر بولا، ماسٹر صاحب ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو، کیا بات ہے؟ میں نے خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ مجھے زار عشق میں اس قدر مزہ آ رہا تھا کہ اس وقت اس کا یوں کھنڈٹ ڈالنا اچھا نہیں لگا۔ ٹھیک ہے نا، مطلب یہ ماسٹر صاحب زار عشق جو تھا لکھا ہوا، شوق لکھنوی صاحب کا لکھا ہوا جو یہ شعر تھا، اس کو پڑھ رہے تھے، پڑھنے میں کافی زیادہ ان کو مزہ اور لطف آ رہا تھا۔ پھر بعد میں یہ خلل ڈال دیا، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا خلل ڈالنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ ٹھیک ہے نا، ماسٹر صاحب سنا ہے آپ شاعری کرتے ہیں، مجھے شعر و شاعری سے رغبت تھی اور فرصت کے اوقات میں شغل کے طور پر تکو بندی بھی کر لیتا تھا۔ 4-6 غزلیں چھوٹے موٹے اخباروں میں چھپی تھی، 2-4 مشاعرے بھی سر کر لیتے تھے، مگر اس سقا کو میری شاعری سے کیا لینا دینا ہے کہ نہیں۔ مطلب یہ جو اسکول میں جو ماسٹر صاحب آئے تھے نا، وہ اپنی بارے میں بتا رہے ہیں۔ تم سے کسی نے کہا؟ میں نے خشک لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہے نا، ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی تم سے کسی نے کہہ دیا کہ میں شاعری کرتا ہوں؟ عبداللہ بھینسا بول رہا تھا، یہ نام ہے، ٹھیک ہے نا، بھینسا یہ جگہ کا نام ہے، تو نام کے ساتھ اس کو بھی ایڈ کر دیا ہے۔ بول رہا تھا، کون عبداللہ بھینسا؟ میں نے قدر حیرت سے پوچھا۔ سرپنچ کا لڑکا عبداللہ بھینسا، ٹھیک ہے نا، یہ سرپنچ کا لڑکا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں مجھے اندر سے تھوڑی سی خوشی ہوئی کہ اب لوگ باغ ادھر ادھر میری شاعری کا ذکر کرنے لگے، اگرچہ یہ ذکر کرنے والے عبداللہ بھینسا جیسا لوگ ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ چھوٹے موٹے ہی کیوں نہ ہو، سمجھ رہے نا۔ مگر میں نے اپنی دلی مسرت کو ظاہر نہیں ہونے دیا، بلکہ اسے اندر ہی اندر اس طرح چھپا لیا جیسے کنجوس اپنی دولت چھپاتا ہے۔ اسی طرح اپنے لہجے کو خوش رکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں تم کس عبداللہ بھینسا کی بات کر رہے ہو، پر آپ شاعری کرتے ہیں نا۔ اس نے کہا، یعنی ابراہیم سقا نے کہا کہ آپ شاعری کرتے ہیں نا۔ تو یہ ابراہیم سقا کہتے ہیں ابراہیم کے لہجے میں ایک تجسس کے ساتھ دبا دبا جوش تھا، جیسے یہ جان لینے کے بعد کہ میں شعر کہتا ہوں وہ کوئی بہت بڑی شرط جیتنے والا ہو، سمجھ رہے نا۔ مطلب یہ کہ اس بات کو وہ جاننے کے بعد اسے اتنی زیادہ خوشی محسوس ہوتی جس کی کوئی انتہا نہیں تھی، سمجھ رہے نا۔ تو یہ اندر ہی یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ پانی بھرنے والے ایک بھشتی کا شاعر کے شاعری کے بارے میں اس قدر اشتیاق ظاہر کرنا مجھے اچھا نہیں لگا، ٹھیک ہے نا۔ پانی بھرنے والا وہ جو دیہاتی تھا، دیہات کا رہنے والا جو تھا وہ، تو اس قدر اشتیاق مطلب اس طرح سے اس کا دلچسپی رکھنا اور اس طرح سے اس کا مشتاق ہونا، مشتاق کا مطلب ہوتا ہے منتظر ہونا، منتظر کا مطلب آپ یوں کہہ لیجئے یعنی اس کی جاننے کی تڑپ، سمجھ رہے ہیں بابو، ظاہر کرنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ایک پانی بھرنے والا لڑکا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ شاعری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو میری شاعری سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ اور اگر اس نے جان بھی گیا کہ میں شاعری کرتا ہوں تو پھر اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو ٹھارا ایک پانی پلانے والا، تو اس کو شاعری سے کہاں دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گا شاعری کا؟ مگر چونکہ استفسار مطلب پوچھنا میری شاعری سے متعلق تھا، اس لیے میرا لہجہ قدر ملائم پڑ گیا۔ میں نے کہا ہاں کرتا ہوں، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ ماسٹر صاحب بولتے ہیں کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو، میں تو کرتا ہوں۔ بات یہ ہے ماسٹر صاحب کہ میں بھی تھوڑی بہت شاعری کرتا ہوں۔ کیا؟ میں نے تعجب سے پوچھا، تم شاعری کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، مگر گانوں میں سب میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اجابت دو تو کل آ کر آپ کو سنا دو۔ اجابت کا مطلب ہوتا ہے یعنی جواب دو، تو یعنی اجازت اگر آپ دیجئے تو کل میں آ کر آپ کو سنا دوں گا۔ پہلے تو جی میں آیا سختی سے منع کر دوں، مگر اس کے لہجے کی لجاجت اور اشتیاق دیکھ کر ایک دم سے منع کرنا اچھا نہیں لگا۔ میں نے پوچھا تم کہاں تک پڑھے ہو؟ میں چوتھی میں تھا کہ میرے باپ کو نارو ہو گیا، اس کا سیدھا پانو بیکار ہو گیا، اس کا باپ کا کام مجھ کو سنبھالنا پڑا، ٹھیک ہے نا۔
گویا پانی بھرنے کا کام تمہارا آبائی پیشہ ہے، میرے لہجے میں چھپی حقارت کو وہ سمجھ نہیں پایا. ٹھیک ہے نا. یعنی ماسٹر صاحب حقارت یعنی کہ حقارت نظر سے دیکھا، اور یہ کیا کہتے ہیں نا ایک چھوٹا پن، سمجھ رہے نا، اس گھٹیا حقارت کو نہیں سمجھ پایا. وہ جو کہتے ہیں کہ گویا کہ تمہارا پانی بھرنے کا پیشہ جو ہے آبائی پیشہ ہے، تمہارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں. تو ان کے کہنے کا انداز ہی سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ گھٹیا پن کی یہ ساری چیزیں، سمجھ رہے نا. لیکن یہ کہاں ٹھہرا دیہاتی، اس کو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ جملوں کی اندر کی بناوٹ کو اسے کیسے سمجھ میں آتا؟ گویا آبائی یعنی کیا؟ یعنی پانی بھرنے کا کام تمہارا خاندانی پیشہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے کہا، انہوں نے سمجھایا، یعنی یہی سمجھیے میرا باپ تو یہی کام کرتا تھا، دادا کیا کرتا تھا معلوم نہیں. مطلب وہ ابراہیم سکا کہتا ہے کہ میرا باپ جو تھا یہی کام کرتا تھا، بٹ میرا دادا کیا کام کرتا تھا مجھے پتا نہیں ہے. سمجھ رہے؟ آگے دیکھیے. اس کے بعد کہتے ہیں تمہارے بال بچے، اس کی ذات میں میری دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی. ابھی تک شادی نہیں ہوئی تو بال بچہ کہاں سے ہوگا ماسٹر صاحب؟ ابراہیم سکا کیا بولا کہ بھائی بال بچے کا وجود اور تصور تو اسی وقت ہوگا نا جب کہ شادی ہو. شادی سے پہلے بال بچے کا تصور کہاں سے ہوگا؟ اس نے قدرے شرماتے ہوئے شوخی سے کہا. میں بھی ہنس دیا. تو پھر کب آؤں؟ اس کے لہجے میں بےتابی تھی. کل مغرب بعد آ جانا، میں نے یوں ہی ٹالنے کے لیے کہا تھا. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یہ ماسٹر صاحب ابراہیم سکا کو یوں ہی ٹالنے کے لیے بول دیے کہ کل مغرب بعد تم آ جانا اور پھر تم اپنا شعر جو ہے مجھے سنا دینا. اچھی بات ہے. اس کی ماچھیں کھل گئی. وہ اپنا مشکیزہ بغل میں دبائے حسب عادت جمع کر قدم رکھتا ہوا دروازے کی طرف مڑ گیا. اس کے بدن پر وہی کل والا سیاہ کوٹ اور پیوند زدہ ہاف پینٹ تھی. سمجھ رہے نا آپ؟ چونکہ غریب تھا. شام کو میں نے امیر علی سے ابراہیم سکا کا ذکر کیا کہ کل مغرب بعد وہ مجھے اپنی شاعری سنانے آ رہا ہے. امیر علی ہنس دیے. امیر علی کو شعر و شاعری سے کوئی شغف نہیں تھا، یعنی کوئی دلچسپی وغیرہ نہیں تھی. وہ ایک بسیار خور اور بسیار خواب انسان تھے. بسیار خور کا مطلب ہوتا ہے خوب کھانے والا، یہ فارسی کا لفظ ہے. اور بسیار خواب کا مطلب ہوتا ہے خوب سونے والا. سمجھ رہے نا؟ فارسی کے اندر ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے، کم خوردن کم گفتن کم خوابیدن. سمجھ رہے نا؟ لقمان حکیم نے یہ فارسی کے اندر یہ جملہ لکھا ہے، کم خوردن کم خوابیدن کم گفتن. اس کا معنی بتا دوں، کم کھانا کم سونا کم بولنا یہ انسان کی کیا ہے؟ عقل مندی کی دلیل ہے. اور پھر یہی اس کی صحت کے لیے کیا ہے؟ سب سے اچھی چیز ہے. جو نٹی تک کھا لے گا تو پانی کی جگہ بچے گی نہیں، سانس لینے کی پھر جگہ بچے گی نہیں، تو پھر وہ سانس اور پانی کہاں سے ڈالے گا؟ اور سانس جب نہیں لے گا اور پانی جب نہیں پیے گا تو اس کے جیون پانی کی بنا بھی ادھوری ہے. سمجھ رہے نا؟ تو بہرحال یہ ایک بسیار خور اور بسیار خواب انسان تھے. وہ مدرسی کے پیشے میں صرف اس لیے آئے تھے کہ اس میں محنت کم اور آرام زیادہ تھا. سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ مدرس کی حیثیت ظاہر سی بات ہے کسی اسکول، ابھی سرکاری اسکول کا جو حالات ہے وہ آپ دیکھیے کہ بھلے یہ لوگ کتنوں پڑھ کر جا رہا ہے. میرے گاؤں کی جو اسکول ہے نا اس میں آپ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ بھلے بی پی ایس سی کر کے آیا، سی ٹیٹ اور اسی طرح سے بی پی ایس سی اور ڈی ایل ایڈ کر کے کوالیفائڈ کر کے آیا، لیکن آنے کے بعد بیٹھ کے دن بھر سب بیٹھا رہتا ہے، کچھ پڑھانا نہیں. تو بہرحال کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے، چلو بھائی ایک مرتبہ محنت کرو اور پھر چلو اس کے بعد کھاتے رہنا، حرام کا ملے گا کھاتے رہو. تو ایسے لوگ پھر زندگی میں گھسی پیٹی زندگی گزارتے رہ جاتے ہیں اور پھر ان کے بال بچے بھی زیادہ تر کامیاب نہیں ہوتے. چونکہ وہ خود ایک بیٹا جو ہوتا ہے وہ موٹیویٹ جو ہوگا وہ کہاں سے ہوگا؟ سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے ہی ہوتا ہے. چونکہ ماں باپ جس راہ پہ ہوتے ہیں بیٹا بھی اسی راہ پہ جانا چاہتا ہے. سمجھ رہے نا؟ چونکہ اب ظاہر سی بات ہے وہ آرام دہ کی زندگی وہ جی رہے ہیں تو بیٹا بھی تلاش کرے گا آرام دہ کی زندگی. تو پھر اس زندگی میں کیا آج اسی وجہ سے سرکاری ماسٹروں کی بھلے سیلری ہے مان لیتے ہیں، لیکن آج ان کی حالات بہت ہی میرے دیکھے سے میرے حساب سے کافی زیادہ خراب ہے. چونکہ بہت سارے ماسٹر لوگوں کی ایسا ہے کہ 4 سے 5 ماہ تک تنخواہ سرکار نہیں دیتی ہے، اور پھر دیتی بھی ہے تو 3 ماہ کا 2 ماہ کا رکھ لیتی ہے، پھر 1 ماہ کا دیتی ہے. ان کو یہاں جاب میں ہونے کے باوجود بھی ان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بیاجی پیسہ لے کر کھانا پڑتا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہے. اور دیکھیے جس کے پاس نالج ہے، جس کے پاس ہنر ہے،
वो अपना खुद का अगर जॉब किया है, मतलब खुद की अगर कोई संस्था खोला है, खुद से अगर वो मेहनत कर रहा है, तो फिर ला मुतनाही ला शुमार, यानी कि इतना वो कमाता है और इतना सुकून के साथ रहता है ना, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं ना, गिन नहीं सकते हैं। तो बहरहाल आप जिंदगी में कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो पहले आप जॉब ले लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जॉब के ऊपर निर्भर नहीं रहना, बल्कि बिजनेस की तरफ जरूर अपने कदम को बढ़ाना। समझ रहे हैं ना, तभी जाकर फिर क्या होगा, आप अपने माँ बाप की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। फिर अपनी जिंदगी के अंदर होने वाली तमाम कठिनाइयों का सामना भी करने की आपको हिम्मत और हौसला मिलेगी, जब आपका माली हालात सही रहेगा तभी जाकर। समझ रहे ना। और जॉब में आमतन लोग परेशान हो जाते हैं, किसी पीटी जिंदगी हो जाती है। बहरहाल हम लोगों को तो खैर पसंद नहीं है, लेकिन इतनी ऊंची तालीम और पढ़ने का मकसद सिर्फ यही है कि जितना ज़्यादा तालीम होगा उतना ही ज़्यादा किसी भी फील्ड में रहेंगे, मज़ा आएगा काम करने में। इस वजह से आज भी हम लोग तालीम के अंदर मसरूफ़ लगे हुए हैं, अपनी तालीम को जारी रखे हुए हैं। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को मंज़िल मक़सूद तक पहुँचाए, कामयाब बनाए। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे कहते हैं बाबू, तो इसलिए आए थे कि इसमें मेहनत कम है और आराम ज़्यादा है। समझ रहे ना। अलबत्ता वो ट्यूशन खूब करते थे। धोरन गानों के एक लोग काफ़ी खुशहाल थे। तिजारत और ज़राअत उनके अहम पेशे थे। समझ रहे, खूब मेहनत करते, खूब खाते और खूब बच्चे पैदा करते। अभी यहाँ तालीम का चलन आम नहीं था, ताहम वो प्राइमरी स्कूल की हद तक बच्चों की ज़रूर तालीम दिलवाते। चौथी तक स्कूल था। अक्सर बच्चे चौथी जमात कामयाब होने के बाद या तो कारोबार में लग जाते या खेतों में काम करना शुरू कर देते थे। मतलब उनके ज़माने में, यानी यूँ कहिए कि उस गांव के लोग, बच्चों की और लोगों की हालत सिर्फ इतना ही थी। तो स्कूली तालीम के दौरान बच्चों को ट्यूशन दिलवाना यहाँ का आम रिवाज था। मुझे हैरत हुई जब अमीर अली ने बताया कि वो अपनी स्कूल की तनख्वाह से 2 गुना रकम ट्यूशन से कमाते हैं। समझ रहे हैं ना। जाहिर सी बात है, मेरा जो स्कूल है वहाँ भी एक टीचर, यहाँ पे जो बहुत सारे टीचर हैं, बट उसमें से एक टीचर ऐसे हैं जो होम ट्यूशन पढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो कह लीजिए कि पर मंथ का जितना सरकारी जॉब वाला मास्टर नहीं कमाता ना, वो पर मंथ का वो होम ट्यूशन से वो कमाते हैं। समझ रहे ना। और बिल्कुल अपनी मर्जी के मुताबिक, यानी जम कर जब चाहे अपना मन भाई पढ़ाना, फिर अपनी ज़रूरतें आई, किसी का मोहताज नहीं, किसी से छुट्टी लेना नहीं। तो ये सारी चीज़ होती है। अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो फिर आप सीमित मत रहिए, आप अपने पाँव को आगे बढ़ाइए। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन आपके हौसला के आगे और आपकी हिम्मत के आगे सारी की सारी मुश्किलें क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। समझ रहे बाबू। तो बहरहाल ये देखो बाबू, वो 2 गुना रकम ट्यूशन से कमाते हैं। आप देखते भी है ट्यूशन में कमाई कितना ज़्यादा है। बहरहाल साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ट्यूशन के लिए बच्चे टीचर के पास बहुत कम आते हैं। हालांकि ये देखा जाता है, हम लोग जब मदरसा लाइफ में थे, ये स्कूल लाइफ में आने से पहले की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ यूँ था कि बच्चे जो थे वो टीचर के पास जाकर पढ़ा करते थे और वहाँ पे उनका अदब और एहतराम काफ़ी ज़्यादा करते थे, यानी अपने टीचर के। लेकिन जब मदरसे की तालीम जब मुकम्मल हुई तो इच्छा हुआ कि क्यों ना दुनियावी उलूम को भी हासिल किया जाए और दुनियावी उलूम के अंदर भी अपना कदम बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर आए तो देखें बच्चों का रवैया और बच्चों का समाज जो था, कल्चर जो था, वो बिल्कुल मदरसे के बच्चों से बदला हुआ पाया है। ठीक है ना। यहाँ पे तो कुछ स्कूल का हमने मुआयना किया, वहाँ पे तो ये भी बातें खबरें सुनने को मिली कि वहाँ के टीचर जो है अपने स्टूडेंट से डरते हैं। तो भला बताइए कितनी अफसोस की बात है कि एक बाप जो अपने बेटे से डरने लगे, तो बताइए ज़िंदगी कहाँ है, कामयाबी पे है या नाकामी पे है। समझ रहे हैं। ये खुद इंसान, एक अक्लमंद इंसान होगा, वो समझ सकता है। तो आमतन क्या होता है कि जब टीचर तुम्हारे घर जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो पढ़ाई और तुम जाते हो बच्चों टीचर के पास पढ़ने के लिए, तो उस पढ़ाई, ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। समझ रहे ना। कभी आप बचपना में पढ़े होंगे तो आपको खुद इस बात का तजर्बा होगा। समझ रहे ना। तो ये कहते हैं कि उस ज़माने में बच्चे जो थे वो ट्यूशन के लिए टीचर के पास नहीं आते थे, बल्कि टीचर उन बच्चों के पास जाते थे। टीचर को उनके घर जाना पड़ता है। और यहाँ भी और भी आज भी बहुत सारे टीचर होम ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो बहरहाल ये देखा जाए तो गलत नहीं है,
لیکن ہونا یوں چاہیے کہ ایک ٹیچر کو کی جگہ پر، یعنی کہتے ہیں نا کہ اب کنواں کو پیاسے کے پاس جانا پڑ رہا ہے، سمجھ رہے نا، یہ ایسا ہو گیا ہے۔ حالانکہ اصول اور ترتیب یہی کہتا ہے اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ بھائی پیاسا جو ہے وہ کنواں کے پاس آئے، سمجھ رہے نا۔ لیکن بہرحال زمانے کی تغیر اور زمانے کی تبدیلیاں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ آگے کہتے ہیں یہاں ٹیچر کو ٹیوشن کے لیے اپنی ڈیوری پر بلانا ہم چشموں میں وقار کی بات سمجھی جاتی ہے۔ ڈیوری پر بلانا مطلب اپنے گھر پہ بلا کر پڑھوانا، پیسے وغیرہ دینا، یہ ہم چشموں کی وقار یعنی عزت سمجھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں کھانے کی باری ہوئی وہاں ایک روز پہلے کسی بچے کے ذریعے یاد دہانی کرا دی جاتی، دوسرے دن دونوں وقت کمرے پر کھانے کا ٹفن پہنچا دیا جاتا تھا۔ امیر علی تو خیر اس تغارے کے عادی تھے، مطلب یہ کھانے پینے کے عادی ہو گئے تھے، مگر مجھے شروع میں بڑا تکلف ہوا، یعنی یہ کہتے ہیں ماسٹر صاحب کہ مجھے شروع میں یہ بڑا عجیب لگا کہ بھائی ٹفن بھیج دیا جائے اور پھر گاؤں سے محلہ سے کھانا منگا لیا جائے، بلکہ شرم بھی محسوس ہوئی، مگر امیر علی نے دلیل دی کہ اس میں شرم کی کیا بات ہے، یہ ہمارے ملک کی قدیم روایت ہے۔ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ پرانے زمانے کے گرو اپنے شاگردوں سے پڑھانے کی فیس نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کے شاگرد ان کے لیے بخشا مانگ کر لاتے اور اسی پر ان کا گزارا ہوتا، یعنی جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی، جو ان کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ان کے شاگرد لے کر آتے ہیں اور پھر اسی سے ان کا گزارا ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج تو اس طرح کا ماحول نہیں ہے، دیکھیے خود بیان کرتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے جھجکتے ہوئے کہا، مگر ہمیں تو پڑھانے کی تنخواہ ملتی ہے اور ہم ٹیوشن میں فیس بھی لیتے ہیں، تو پھر کھانا منگانے کی بات کیوں آ گئی، کہاں سے آ گئی؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تعلیم کا کوئی مول نہیں ہوتا، سمجھ رہے نا۔ یعنی امیر علی صاحب جو تھے، ٹھیک ہے ہم ٹیوشن پڑھاتے ہیں، اس کا فیس لیتے ہیں، تو کیا پڑھانے کی یہی فیس ہے اور تعلیم کی یہی مول ہے؟ تعلیم کی کوئی مول نہیں ہے، تعلیم کی کہتے ہیں لا محدود لا متناہی، اس کی کیا بھائی کہتے ہیں اس کی حیثیت ہے، یعنی کہ یوں کہہ لیجیے اس کے مول کو کوئی نہیں دے سکتا ہے، اس کے قیمت کو کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ انہوں نے دلیل دیا، میں چپ ہو گیا۔ امیر علی ایک عادی مفت خور تھے، یعنی کہ وہ مفت میں کھانے کے بالکل عادی تھے، انہیں قائل کرنا آسان کام نہیں تھا۔ ابراہیم سقا کے ذکر پر انہوں نے ہنس کر صرف اتنا کہا، شیخ صاحب یہ سب فضول کی باتیں ہیں، شاعری واری تضییع اوقات کے سوا کچھ نہیں، یعنی کہ وقت کو برباد کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ دو چار معقول ٹیوشن کیجیے اور پیسے کمائیے۔ ابراہیم سقا تو بستی میں ویسے بھی نیم پاگل مشہور ہے، آپ اس کے چکر میں کہاں پڑ گئے، یہ امیر علی کہتے ہیں۔ اب یہاں سے دیکھتے جائیے، امیر علی اتنا کیا ٹیوشن کو چل دیے، مجھے ان کا اس قدر کھرا لہجہ اچھا نہیں لگا، مطلب اس طرح سے صاف لفظوں میں جو بول دیے نا، تو کہتے کہ اچھا نہیں لگا، مگر میں نے پلٹ کر کچھ نہیں کہا۔ دوسرے دن میں مغرب بعد لیسن نوٹ تیار کر رہا تھا، مطلب ظاہر سی بات ہے جو اچھے ٹیچر ہوتے ہیں نا، تو کل کیا بچوں کو پڑھانا ہے وہ رات میں اس کا ریوائز کرتے ہیں اور رات میں ریویژن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا نوٹس تیار کرتے ہیں، پھر جا کر کل ہو کر وہ پڑھاتے ہیں۔ اب باقی ایسے ہی گول مٹول کرنا ہے نا، تو وہ تو ایسے ہی کھا کے سو جائیں گے، پڑے رہیں گے، اور پھر جیسے تیسے جا کر وہ تو اپنا جان چھڑانا چاہیں گے وہاں سے بچوں سے، سمجھ رہے ہیں نا، وہاں پہ جا کر۔ تو حالانکہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہے۔ ہمارے استاد جو ہم لوگ کو پڑھایا کرتے تھے، تو ہم لوگوں نے ان کو دیکھا کہ جتنا وقت وہ پڑھانے میں لگاتے تھے اس سے کچھ ہی دیر وہ پڑھنے میں بھی لگایا کرتے تھے، یعنی کہ کہہ لیجئے کہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی میں 10 5 6 7 گھنٹہ تو ہم لوگوں نے ان کو دیکھا کہ بالکل ایک ساری چیزوں سے متنفر ہو کر، یوں کہہ لیجیے ساری چیزوں کی مشغولیت کو کاٹ کر وہ بالکل پڑھائی کے اندر ہی مشغول رہا کرتے تھے۔ تو بہرحال وہیں سے ہم لوگوں کا یہ ملا اور یہ طریقہ ملا، جس کی وجہ سے آج رفتہ رفتہ اللہ کی جانب سے کامیابی ملتی جا رہی ہے۔ چونکہ ہم لوگ اسکول کے بچے تو تھے نہیں، اسکول میں ایک دن بھی قدم نہیں رکھے ہیں، سمجھ رہے ہیں بابو، ایک دن بھی اسکول میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے، لیکن ہوا یوں کہ جب مدرسے کی تعلیم مکمل کیے تو سماج کے ماحول کو اور پھر سماج کے اندر ہونے والی سرگرمیاں کو ہم نے دیکھا،
تو ہم نے مناسب سمجھا کہ چلو اسکول اور کوچنگ کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور خود کا یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. آپ دعا کیجئے. ایسے تو اسکول جاری ہے، اسکول چل رہا ہے، پھر اس کے لیے بلڈنگیں تیار ہو رہی ہے، بلڈنگ بنائی جا رہی ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے جلد از جلد اسے منزل مقصود تک پہنچا دے. ٹھیک ہے نا. آگے کہتے ہیں لیسن نوٹ تیار کر رہا تھا. ابراہیم سقا السلام علیکم کا نعرہ بلند کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا. میں نے کیروسین لیمپ کی دھندلی روشنی میں دیکھا. اس زمانے میں لیمپ وغیرہ ہوا کرتا تھا، دیا یہ جانتے ہیں وہ سب ہوا کرتا تھا. تو اسی کی روشنی کے مادھیم سے انہوں نے دیکھا وہ دن کے مقابلے میں کافی معقول اور نکھرا لگ رہا تھا. اس نے سفید لٹھے کا کرتا اور پاجامہ پہن رکھا تھا. پیر میں معمولی سی چپل بھی تھی. بال میں تیل لگا کر انہیں پیچھے کی طرف سلیقے سے جما دیا گیا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک نیلی بیاض تھی. وہ میرے پاس بیٹھا ہوا بولا. بیاض مطلب ہوتا ہے وہ ڈائری، وہ کاپی جس میں شاعری وغیرہ لکھا جاتا ہے، سمجھ رہے نا. تو بیاض تھی. وہ میرے پاس بیٹھا بولا یہ میری شاعری کی بیاض ہے. شاعری ہونی چاہیے، شاعری کا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. شاعری کی بیاض ہے ماسٹر صاحب، آپ دیکھنا اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں. میں نے بیاض کھول کر دیکھا. چونٹیوں کی طرح رینگتے حروف میں شاعری کے نام پر کچھ الٹے سیدھے مصرے لکھے ہوئے تھے، مگر اس کے لکھے خط کو پڑھنا آسان نہیں تھا. میں نے بیاض اسی کی طرف آگے بڑھاتے ہوئے کہا ابراہیم تم خود اسے پڑھ کر سناؤ. سمجھ رہے نا. یعنی جو بھی وہ شاعری اس کے اندر لکھا تھا تو یہ کہتے ہیں ابراہیم، وہ انسپیکٹر صاحب کہتے ہیں، نئے ماسٹر صاحب جو تھے، نام ذکر نہیں کیا ہے، سمجھ رہے نا. اس ماسٹر کا نام کنچی تھا. تو ابراہیم تم خود اسے پڑھ کر سناؤ. اچھا ماسٹر صاحب. اس نے بیاض واپس لیتے ہوئے سعادت مندی سے گردن ہلائی اور مخصوص غلط تلفظ کے ساتھ اپنی شاعری سنانے لگا. شاعری کیا تھی؟ بس کچے پکے خیالات کو اس سے زیادہ کچے پکے لفظوں میں ڈھالنے کی بچکانہ سی کوشش تھی. یعنی کہ اس کے اندر ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، بچے کچے الفاظ میں اس نے کیا کیا تھا؟ اپنی شاعری کیا تھا، شاعری کو لکھا تھا. آتا ہے یاد مجھ کو تیرا کھڑکی میں آنا اور میرا نازک دل پر بجلی گرانا. ٹھیک ہے نا. کچھ ایسے ہی محمل اور بے وزن اشعار سے پوری بیاض بھری ہوئی تھی. محمل کا مطلب آپ جانتے ہیں، پڑھے ہیں. محمل کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ وہ لفظ جس کا کوئی ارتھ نہ ہو، جس کا کوئی معنی نہ ہو. جب یہ پڑھائیں گے نا گرامر قواعد تو کہہ رہا ہوں نا، آج کا ایکسپیرینس نہیں ہے بابو. ٹھیک ہے نا. تجربہ آج سے نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، آج سے نہیں کافی دنوں سے ایجوکیشن فیلڈ میں ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کی جو تعلیم ہوئی وہ کسی ایسے ادارے سے نہیں بلکہ جامع معنی ادارے سے ہوئی تھی تعلیم، جہاں پہ بالکل ہر فن میں آپ کو ماہر بنایا گیا کہ کسی بھی چیز کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے، کس طرح سے سنبھالا جاتا ہے. ہر چیز جہاں پہ ہم لوگ رہتے تھے وہاں پہ ساری چیزیں سکھائی جاتی تھی. تو میں آپ کو پڑھاؤں گا، وہاں پہ آپ دیکھیں گے بالکل وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ یہ قواعد وغیرہ کو پڑھایا جائے گا. سمجھ رہے ہیں. بہرحال یہاں پہ محمل کہتے ہیں اس لفظ کو جس کا کوئی ارتھ اور کوئی معنی نہ ہو، بیکار لفظ ہو. سمجھ رہے نا. ظاہر سی بات ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے تو بیکار ہی نہ ہوگا، بٹ اس کا بھی وجود ہے. ظاہر سی بات ہے آپ دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں جن چیزوں سے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی اس کا وجود ہے یا نہیں ہے، اس کا بھی وجود ہے. اور بھلے ہی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے بٹ کہیں اس کی وجہ سے اور بھی چیزیں ادھوری ہو جاتی ہے. سمجھ رہے نا. تو بہرحال یہ کہتے ہیں کچھ ایسے ہی محمل اور بے وزن اشعار سے پوری بیاض بھری ہوئی تھی. میں نے اسے سمجھایا تمہارے پاس خیالات تو ہیں مگر ان خیالات کو ڈھالنے کے لیے مناسب الفاظ نہیں. ظاہر ہے جب تک تم ڈھیر ساری کتابیں نہیں پڑھو گے الفاظ نہیں مل سکتے. اس شعر کا آنے سے پہلے تمہیں بہت ساری کتابیں پڑھنی ہوگی. کتابیں تو میں پڑھتا ہوں. اس نے سادگی سے کہا. کون سی کتابیں؟ قصہ نورمانہ، سخاوت نامہ، قصہ دائی حلیمہ، قصہ یوسف زلیخا، قصہ طوطا مینا. میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے ہوئے کہا نہیں ابراہیم، ان کتابوں سے شاعری نہیں آتی. ظاہر سی بات ہے قصہ کہانی کی کتابوں سے شاعری کرنا تھوڑی نہیں آئے گا. اس نے خود کہہ دیا. تو پھر آپ مجھے شاعری سیکھنے کی کوئی کتاب کا نام بتائیے نا، میں خرید لوں گا. اب میں اسے کس کتاب کا نام بتاتا جس میں شاعری سیکھنے کے نسخے درج ہوں. میرے پاس دیوان داغ کا ایک
सस्ता पुराना एडिशन रखा था, वो मैंने उसे दे दिया और कहा देखो पुराने शायरों के ऐसे ही दीवान पढ़ो, पढ़ते रहो, तुम्हें शायरी आ जाएगी। जाहिर सी बात है, पुराने लोगों की बातों को पढ़ोगे, शायरी को पढ़ोगे तो उससे तुम्हें एक निहज और तरीक़ा मिलेगा, अल्फाज मिलेंगे और उसी से फिर तुम्हें शायरी करना भी आ जाएगा। वाकई उसकी आंखों में चमक सी आ गई, चेहरा रोशन हो गया। मैंने लैंप की मध्यम रोशनी में उसे पहली बार गौर से देखा। समझ रहे ना, यानी इतने दिनों के बीच में पहली बार उसने गौर से देखा। उस मास्टर साहब ने उसको, इब्राहिम सक्का को गौर से देखा। उसका रंग बचपन में यकीनन गोरा रहा होगा, मगर धूप बरसात में पानी भरते भरते और मौसमों के मद्दो जज्र सहते सहते अब उसका रंग तांबे के मानिंद जल गया था। उसकी आंखें छोटी और पेशानी तंग हो गई थी। गालों की हड्डियां कदरे उभरी हुई थी, होंठ पतले और खुले हुए थे जिससे उसके सामने के दांतों की लकीर दिखाई देती थी। गर्दन गैर मामूली लंबी थी। कुल मिलाकर वो बहुत मामूली शक्ल और सूरत का इंसान था। दीवाने दाग का नुस्खा हाथों में लेकर उसने उसे इधर उधर से उलट पलट कर देखा। रुक रुक कर एक शेर भी पढ़ने की कोशिश की। लाखों लाख देने का एक देना है दिल बे। ये क्या है मास्टर साहब? उसने एक शेर पर उंगली रखते हुए पूछा। लाख देने का एक देना है दिल बेमुद्दा या तूने बेमुद्दा यानी क्या? बेमुद्दा नहीं, बेमुद्दा यानी जिसका कोई मुद्दा कोई ख्वाहिश न हो। बेमुद्दा नहीं, बेमुद्दा इसका क्या मतलब? यानी जिसका कोई ख्वाहिश वगैरह न हो। उसके बाद कहते हैं अच्छा। फिर उसने मक्ता पढ़ना शुरू किया। दाग को कौन देने वाला था? जो दिया ए खुदा दिया। क्यों मास्टर साहब, ठीक पढ़ा मैंने? ठीक है, पढ़ते पढ़ते पढ़ना आ जाएगा। मास्टर साहब ने उसे कहा कि ठीक है, पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते तुम्हें पढ़ना भी आ जाएगा। समझ रहे हैं? उसने दीवान दाग और अपनी बयाज को किसी दस्तावेज की तरह अपनी पुरानी थाली में लपट कर रख लिया और मुझे सलाम करके रुखसत हो गया, क्योंकि एक लड़का मेरे लिए बारी का खाना लेकर आ गया था। मैंने यूं ही उससे रस्मन पूछा, तुमने खाना खाया इब्राहिम? नहीं मास्टर साहब, अब जाकर रोटी बनाऊंगा। बोम्बल की चटनी दो फिर। ये बोम्बल क्या है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना? बोम्बल किस चीज़ को कहा जाता है? बोम्बल की चटनी दो फिर यानी दोपहर में बनाया था, उसी से खा लूँगा। आप खाना खाओ, मैं चलता हूँ। समझ रहे हैं? इसने चल दिया वहाँ से। और दूसरे दिन सुबह हमारे लिए मशकीज़े से पानी ले आया और मुझे इत्तला दी कि उसने रात में दीवाने दाग की 12 गज़लें पढ़ ली है, जिसमें से 5 अशार उसे ज़बानी याद हो गए हैं। मैंने हूँ हाँ करके उसे टाल दिया। उसके बाद मुझे भी सुबह के कुछ ट्यूशन मिल गए और मैं मसरूफ़ हो गया। गानों की गलियों में ट्यूशन या स्कूल आते जाते वो कभी कभार पानी का मशकीज़ा लिए घरों की डेवरिया चढ़ता उतरता नज़र आ जाता था, यानी कि सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ता, छतों पे चढ़ता, घरों में जाता नज़र आता। मुझ पर नज़र पड़ती तो दूर ही से सलाम के लिए हाथ उठा देता। बहरहाल उस रोज़ के बाद उसने अपनी शायरी का जिक्र भी नहीं किया। एक दिन मैं अपने कमरे में अकेला था। अमीर अली तवील रुखसत पर अपने गानों गए हुए थे। मैं दोपहर में बारी का खाना खाकर बैठा ही था कि इब्राहिम आ गया। उसके कपड़े गीले हो रहे थे और चेहरे पसीने से तर था। उसने बताया, मास्टर साहब आपको आज शाम में बेदार खान देशमुख के यहाँ खाने की दावत है, ठीक है ना? ये वहाँ के एक शख्स का नाम था। धोरन गानों में एक चलन था, जब किसी को भी किसी के घर में अपने बच्चों को ट्यूशन रखवाना होता, वो मास्टर साहब को खाने पर मदऊ करता, बुलाता और खाना खाने के दौरान ही ट्यूशन की बात भी तय हो जाती थी। मुझे ये रिवाज अच्छा लगा था। बेदार खान देशमुख गानों की मस्जिद का मुतवल्ली था और गानों में उसकी खाने के दौरान ही कहाँ गया गानों में उसकी कपड़ों की दुकान थी। अक्सर आते जाते उस दुकान के काउंटर पर एक तरश रो शख्स को देखा था, जिसके भौवें कमान की तरह खींची हुई थी और आंखें शराबियों की तरह चढ़ी हुई रहती थी। उसका निचला होंठ ऊंट के होंठ की तरह लटका हुआ था, यानी बहुत खौफजदा लगता था वो, ठीक है ना? किसी ने मुझे बोला कहाँ गया?
کسی نے مجھے بتایا تھا کہ یہی بیدار خان دیشمکھ متولی ہے۔ اس شخص کو دیکھ کر میری طبیعت کافی بدمزہ ہو گئی تھی۔ اسی بیدار خان دیشمکھ نے کھانے پر بلایا تھا، گویا ٹیوشن پر بلایا تھا۔ جی میں آیا، ایک بارگی انکار کر دوں، مگر ساتھ ہی مجھے اس کے بارے میں یہ بھی معلوم تھا کہ بے حد کمینہ ہے۔ کیا بھائی؟ بے حد کینہ پرور شخص ہے۔ اگر کسی سے خفا ہو جائے اور اس کے پیچھے پڑ جائے تو پھر قبر ہی میں اسے پناہ مل سکتی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ دھورن گانوں میں رہ کر بیدار خان دیشمکھ کو ناراض کرنا سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے، یعنی پریواچی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں نے مصلیحتاً بیدار خان دیشمکھ کی دعوت قبول کر لی۔ اس مصلیحت کے تحت انہوں نے بیدار خان دیشمکھ کی دعوت کو قبول کر لیا ماسٹر صاحب نے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، چلیے اس کے بعد کہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ابراہیم سکا اکثر گانوں کے لوگوں کے درمیان پیغام رسانی کا کام بھی انجام دیا کرتا تھا، کیونکہ بہشتی ہونے کے ناطے ابراہیم کا گانوں کے اکثر لوگوں سے رابطہ تھا۔ مجھے بیدار خان دیشمکھ کا پیغام دے کر جب ابراہیم جانے لگا تو اچانک مجھے یاد آیا، آج باری میں جو کھانا تھا اس میں سے خاصا کھانا بچ گیا ہے۔ میں نے سوچا شام کو پھر تازہ باری آ جائے گی، خواہ مخواہ بچا ہوا کھانا خراب کرنے کے بجائے ابراہیم کو کیوں نہ دے دیا جائے۔ میں نے کہا، ابراہیم دیکھو اس برتن میں تھوڑا سا کھانا بچا ہے، تم کھا لو یا ساتھ لے جانا چاہو تو لے جاؤ، مگر برتن شام تک واپس لے آنا۔ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ جاتے جاتے رک گیا اور گردن جھکائے چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ میں نے دوبارہ کہا، ابراہیم کیا سوچنے لگے بھائی، وہ کھانا لے جاؤ نا۔ اس نے گردن اٹھائے بغیر نظر اپنے پیر پہ انگوٹھوں پر جما کر کہا، ماسٹر صاحب آپ برا مت ماننا، ایک بات بولوں؟ ہاں بولو۔ کیا بات ہے؟ مجھے اس کے رویے پر تعجب ہو رہا تھا۔ ماسٹر صاحب میں ایسا بچا کچا کھانا نہیں کھاتا۔ کیا میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی؟ ہاں ماسٹر صاحب مجھ کو معاف کرنا، میں ایسا کھانا نہیں کھاتا۔ اگر میں گانوں سے ایسا کھانا جمع کروں تو روز 6 آدمی کا کھانا جمع ہو جائے، مگر میں ایسا کھانا نہیں لیتا۔ میرے باپ نے مرتے بھکت مجھ سے کہا تھا، ابراہیم جب تک ہاتھ پانوں میں طاقت ہے محنت سے روٹی کھانا۔ دیکھ رہے ہیں نا، یعنی کتنا یہ خوددار، غریب ہونے کے باوجود بھی کتنا خوددار اور یہ دیانتدار انسان تھا، سمجھ رہے ہیں؟ آگے کہتے ہیں، اوہو اچھا۔ مجھے فوری طور پر اس کی بات کا جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں سوجھ رہے تھے۔ میں ایک دم سے چپ ہو گیا۔ ابراہیم سکا اسی طرح گردن جھکائے چلا گیا، مگر جاتے جاتے میرے وجود کو متزلزل کر گیا، یعنی جھنجھوڑ دیا۔ اس جاہل، کم سواد، کم عقل اور کم حیثیت شخص نے ایک جھٹکے سے میری کھال کھینچ کر مجھے ایک لخت رنگا کر دیا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے پورے وجود کے گرد ڈائنامائٹ کے تار لپٹے ہوئے تھے۔ ابراہیم سکا نے اچانک ماچس کی تیلی جلائی اور مجھے خبردار کیا کہ دیکھو تم بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہو۔ پھر اس سے پہلے کہ میں سنبھالتا اس نے ماچس کی تیلی کو پھونک مار کر بجھا دیا اور میرے خوف پر طنز سے ہنستا ہوا چلا گیا۔ اس نے فلیتا نہیں لگایا، مگر یہ جتایا گیا کہ میں کسی بھی لمحہ بھوک سے اڑ سکتا ہوں۔ میں پورا دن مضطرب رہا۔ آخر میں نے شام ہوتے ہوتے فیصلہ کر لیا، میں بیدار خان دیشمکھ کے گھر دعوت میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے گھر پر آنے والی باری کا کھانا بھی بند کرا دیا اور کمرے پر خود اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھانے لگا۔ میں نے ٹیوشن کے لیے کوئی بھی تگ و دو نہیں کی۔ 4-5 بچے شام میں کمرے پر ہی ٹیوشن کے لیے آ جاتے تھے۔ میں نے انہی پر اکتفا کر لیا، سمجھ رہے نا، مطلب انہی پر اکتفا کر لیا، صبر کر لیا اور انہی بچوں کو ہم پڑھانے لگے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، جب امیر علی چھٹیوں سے لوٹے تو انہوں نے میری اس عاقبت نااندیشی پر بڑا واویلا مچایا۔ میں نے انہیں بہتیرا سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ کمرہ ہی چھوڑ کر چلے گئے اور دوسری جگہ کرائے پر کمرہ لے کر رہنے لگے تھے، سمجھ رہے نا، چونکہ ان کی تو عادت تھی
کہ بھائی دوسرے گاؤں سے منگا کر کھانا، ہر گاؤں کے ہر گھروں سے منگا کر کھانا، اور ظاہر سی بات ہے یہ ماسٹر صاحب جو تھے وہ خود سے بنانا شروع کر دیے تھے، تو پھر دونوں میں کیسے جمتی۔ ایک دن ابراہیم نے مجھ سے ڈرتے ہوئے جھجکتے پوچھا، ماسٹر صاحب آپ نے گانوں کی باری کیوں بند کر دی؟ میں نے اسے غور سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، تم کسی کا دیا ہوا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اس کے بعد کہتا ہے، دیے ہوئے کھانے میں اور باری کے کھانے میں فرق ہے نا ماسٹر صاحب؟ کوئی فرق نہیں۔ ماسٹر صاحب کہتے ہیں، اگر فرق ہے تو صرف اتنا کہ بچا ہوا کھانا گھر پر جا کر لیا جاتا ہے اور باری کا کھانا گھر پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ باری کا کھانا کیا کیا جاتا ہے؟ گھر پر پہنچا دیا جاتا ہے، بچا ہوا کھانا گھر پر جا کر لایا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، یا شاید جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، اور گردن جھکا کر واپس چلا گیا۔ اور 2 دن بعد میں ٹیوشن سے فارغ ہو کر شام کے لیے کھچڑی بگار رہا تھا کہ ابراہیم کمرے میں داخل ہوا۔ مٹی کے تیل کی دھندلی روشنی میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دبی ہے۔ میں سمجھا اس پر دوبارہ شاعری کا بھوت سوار ہوا ہے اور وہ پھر اصلاح کے لیے آیا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ ہاتھ میں کچھ لیے ہوا تھا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کے اوپر ایسا لگتا ہے شاعری کا بھوت چڑھا ہوا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، بابو ماسٹر صاحب آپ کے لیے چاول کی روٹی اور بومبل کی چٹنی لایا ہوں، کھائیں گے نا؟ میں نے خود بنائی ہے۔ ارے مگر میں نے تو کھچڑی چولہے پر چڑھا دی ہے، تم نے کیوں تکلیف کی؟ کیا کہوں ماسٹر صاحب، میری کھولی بہت چھوٹی ہے، نہیں تو میں کھانے آپ کو اپنے گھر بلاتا۔ اس کے لہجے میں شوق کے ساتھ دبی حسرت بھی تھی۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ تمنا بھی تھی کہ اگر میرے گھر میں ہوتا اور اچھا خاصا ہوتا اور پھر میرا گھر بھی اچھا ہوتا تو میں آپ کو ضرور اپنے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے بلایا کرتا۔ کسی دن میں تمہارے گھر آ کر کھانا کھاؤں گا، بیٹھو، لاؤ تمہاری روٹی دو۔ اس دن میں نے اسے زبردستی کھانے پر روک لیا۔ پہلے تو اس نے منع کیا مگر میرے اصرار پر مان گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں اس کی روٹی اور بومبل کی چٹنی کی تعریف کرتا رہا۔ وہ میری کھچڑی کی اچانک اس نے پوچھا، ماسٹر صاحب آپ کی شادی ہو گئی؟ نہیں، ہونے والی ہے، منگنی ہو گئی ہے۔ اچھا، اور تمہاری؟ ارے میں 18 ایک معمولی پانی بھرنے والا گنوارا بھیجتی، میرے کو کون لڑکی دے گا؟ تمہارا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے؟ نہیں ہے، ویسے بھی تو غریب آدمی کا بس اللہ بیلی ہوتا ہے۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہو تو بتاؤ، میں چل کر تمہاری طرف سے بات کروں گا۔ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اس نے کہا نہیں، کوئی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ اچانک وہ کچھ بے چین سا ہو گیا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کیا بات ہے ابراہیم؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم کچھ چھپا رہے ہو۔ وہ گردن جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ ارے بھائی شرماتے کیوں ہو؟ بتاؤ نا کیا بات ہے؟ کچھ نہیں ماسٹر صاحب، میں چلتا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ اچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور گردن جھکائے ہی باہر نکل گیا۔ مجھے اس کے رویے پر حیرانی تھی۔ یقیناً کوئی ایسی بات تھی جس نے اسے اچانک مضطرب کر دیا۔ ذکر شادی اور لڑکی کا چل رہا تھا۔ شاید بیچارے کو اپنی کم مائیگی، محرومی اور اکیلے پن کا احساس ہو گیا تھا۔ مجھے افسوس بھی ہوا کہ میں نے خواہ مخواہ اس سے لڑکی کا ذکر چھیڑا، مگر شادی کا تذکرہ تو خود اسی نے کیا تھا۔ سمجھ رہے نا؟ شادی کا تذکرہ جو ہے اسی نے، یعنی کہ ابراہیم سقا ہی نہیں کیا تھا۔ دوسرے دن وہ پانی کا مشکیزہ لے کر آیا۔ مجھے سلام کر کے مٹکے اور بالٹی میں پانی ڈال کر جانے لگا تو میں نے اسے ٹوک دیا۔ ابراہیم کیا بات ہے، تم رات میں اچانک اٹھ کر چلے گئے؟ میری تو کوئی بات سمجھ میں نہیں، میری کوئی بات تمہیں بری تو نہیں لگی؟
نہیں ماسٹر صاحب، ایسی بات نہیں۔ اس نے حسین سے اپنی پیشانی کا پسینہ پوچھتے ہوئے کہا، آپ کی بات کا میں کبھی برا نہیں مان سکتا، چلتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا، مگر میں نے اس کے لہجے میں چھپے کسی انجان دکھ کی لرزش کو محسوس کر لیا۔ تین چار روز گزر گئے۔ ابراہیم وقف پر آتا اور بالٹی بھرتا اور چپ چاپ چلا جاتا۔ اس کے رویے میں عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی۔ میں نے بھی اسے مزید کوریدنا اچھا نہیں سمجھا۔ ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی۔ دور سے کسی قسم کے شور کی آواز آ رہی تھی، جیسے لوگ بیک وقت زور زور سے باتیں کر رہے ہوں۔ بیچ میں کسی کی چیخ بھی سنائی دی۔ پھر دھیرے دھیرے وہ آواز دب گئی اور میں بھی جلد ہی سو گیا۔ دوسرے دن صبح جب میں اسکول گیا تو امیر علی نے بتایا کہ رات میں بیدار خان دیشمکھ کے گھر میں چور گھس آیا تھا، مگر گھر والوں کی آنکھ کھل گئی اور وہ دیوار پھاند کر بھاگ گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ جو چور آیا تھا وہ دیوار پھاند کر بھاگ گیا۔ کچھ لوگوں نے اس کا پیچھا بھی کیا، مگر وہ ہاتھ نہیں آیا۔ میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، سمجھ رہے نا؟ اس نے کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا، یعنی کوئی ایسا ریئیکٹ نہیں کیا جو برخلاف ہو، سمجھ رہے نا، جو خلاف ہو۔ میرے لیے یہ بات ایک خبر سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ شام میں سوچا ابراہیم سے تفصیل کا علم ہوگا، مگر اس روز ابراہیم پانی لے کر نہیں آیا۔ مجھے کہیں سے دستان امیر حمزہ کا ایک پرانا نسخہ مل گیا تھا۔ میں ٹیوشن اور کھانے سے فارغ ہو کر رات میں دیر تک اس کا مطالعہ کرتا رہا۔ پھر جانے کب آنکھ لگ گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو ٹن 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 اسکول کی گھنٹی بج رہی تھی، یا اسکول کی گھنٹی کی آواز ہی سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، جلدی تیار ہو کر اسکول پہنچا۔ دعا ختم ہو رہی تھی، یعنی جو پرارتھنا ہوتا ہے ختم ہو رہی تھی، اور میں چپ چاپ جا کر امیر علی کے بغل میں کھڑا ہو گیا۔ دعائیں صرف 25-30 بچے تھے۔ میں نے امیر علی سے پوچھا، کیا بات ہے، آج بچوں کی تعداد بہت کم ہے؟ کیا بھائی؟ صرف دعا میں صرف 30 سے 25 بچے تھے، یعنی کہ یوں کہہ لیجیے پرارتھنا کے اندر۔ باقی بچے کہاں گئے تھے؟ امیر علی نے حسب عادت مشتبہ انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، آپ کو کچھ نہیں معلوم کیا؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ کل رات بیدار خان دیشمکھ کی بہن کنویں میں گر کر مر گئی، سمجھ رہے نا؟ اس کے بعد کہتے ہیں کیا امیر آگے بیان کرتے ہیں بابو، کل رات بیدار خان دیشمکھ کی بہن کنویں میں گر کر مر گئی۔ بیدار خان کے گھر پر پولیس آئی ہے، پنجنامہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابراہیم سکا نے کہا۔ نہیں وہ اس نے امیر علی نے کہا۔ میں نے بیدار خان دیشمکھ کی بہن کو نہیں دیکھا تھا، مگر ایک خوبصورت جوان عورت کا ہیولا سا ذہن میں لہرا کر ڈوب گیا۔ مگر یہ ہوا کیسا، صحیح بات تو کسی کو معلوم نہیں، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ کل رات ان کے گھر میں جو چور گھسا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، بیدار خان دیشمکھ کی بہن کا عاشق تھا، سمجھ رہے نا؟ وہ تو بھاگ گیا، مگر بیدار خان نے اس کا نام معلوم کرنے کے لیے اپنی بہن کو بہت مارا پیٹا ہے، سمجھ رہے ہیں بابو؟ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے، یہی ہوتا ہے بہت سارے لڑکیوں کے اندر بھی، کہ وہ اپنے ماں باپ سے بغاوت کر جاتے ہیں ایک بچے کی وجہ سے، ایک بچے کے بس میٹھی آواز سے، میٹھی باتوں کی وجہ سے۔ میں آپ کو سجیشن یہی دینا چاہوں گا، اپنی بہن کو بھی سارے سمجھ لو کہ کسی کے بہکاوے میں نہ مت آئیے آپ۔ آج کا ماحول اور آج کا حالات جو ہے بہت خراب چل رہا ہے۔ جو میٹھی باتیں کرتا رہو، آپ اپنے خدا پر یقین رکھیے کہ ایک دن جب آپ کامیاب ہوئیے گا تو آپ کے انتظار میں کوئی نہ کوئی ضرور اللہ تعالیٰ اس کو بیٹھا کر رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ضرور آپ کو مل کر رہے گا، بس آپ صبر کیجئے۔ اپنی بہن کو بہت مارا پیٹا، اس نے نام نہیں بتایا۔ لوگ کہتے ہیں مار پیٹ سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی۔ امیر علی چند لمحوں کو رکے، ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے سرگوشی کی، اور کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اسے کنویں میں ڈبو کر مار ڈالا گیا، واللہ عالم، یعنی اللہ زیادہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ امیر علی ایک دم سے چپ ہو گئے، کیونکہ اسکول انچارج بدرالدین ہماری طرف آ رہے تھے۔ بدرالدین صاحب قریب آ گئے تو انہوں نے ہم دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، آج حاضری بہت کم ہے،
پھر خود ہی ہاتھ ملتے ہوئے بڑھائے. ٹھیک ہے نا. بدرالدین صاحب وہاں کے انچارج تھے. سمجھ رہے ہیں. بس تھوڑا سا اور ہے, گھبرائیے مت, 2 پیج اور ہے بس. ٹھیک ہے نا. بس یہاں دیکھتے جائیے, 5 منٹ میں انشاءاللہ ہو جائے گا. کہتے ہیں جو کچھ ہوا برا ہوا, ایک معصوم کی جان چلی گئی. کیا عمر تھی مرحومہ کی, میں نے یوں ہی پوچھ لیا. یہی 30-32 کے آس پاس ہوگی. غیر شادی شدہ تھی. یہی تو المیہ ہے. یہی تو المیہ ہے. بیدار خان کا خوف لوگوں پر کچھ ایسا ہے کہ کوئی رشتہ لے کر آنے کی جرت ہی نہیں کرتا تھا. 2-1 رشتے آئے بھی تو بیدار خان نے یہ کہا کر ٹھکرا دیا کہ ہمارے ہم رتبہ نہیں ہے. خدا غرور کو کبھی پسند نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں نا, کبھی غرور کو پسند نہیں کرتا. مگر جناب بیدار خان دیشمکھ کے غرور کی سزا اس معصوم بچی کو بھگتنی پڑی. خدا کا یہ کیسا انصاف ہے. سمجھ رہے ہیں نا. اگر غرور اس کے اندر تھا تو اس کو نہ بھگتنی چاہیے. بہرحال یہ اللہ کا یہ انصاف کون جانتا ہے. اللہ جو بھی کرتا ہے صحیح کرتا ہے. میں نے قدر تلخی سے کہا ان دنوں نیاز فتح پور کی تصنیف من ویزداں میرے مطالعے میں تھی اور میرے خیالات میں دہریت کے جراثیم داخل ہونے لگے تھے. خدا کی مصلیت خدا ہی بہتر جانتا ہے ہماری کیا مجال کہ اس کی تہ تک پہنچ سکے. ظاہر سی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی بات, اللہ تعالیٰ کی مصلیت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, ہماری کوئی مجال نہیں ہے. بدرالدین صاحب نے فیصلہ سنا دیا اور آفس روم کی طرف مڑ گئے. ہمارے لیے بھی اشارہ تھا کہ اپنی اپنی کلاسوں میں چلے جائیں. ٹیوشن کے بچے جا چکے تھے. باہر اندھیرا پھیل گیا تھا. طبیعت میں عجیب کسل مندی یعنی سستی چھا گئی تھی. اٹھ کر کچھ پکانے کو جی نہیں کر رہا تھا. کوئی خاص بھوک بھی نہیں تھی. سوچا دودھ رکھا ہوا ہے, اسی کو گرم کر کے پی لوں گا. اتنے میں کسی کی پکار سنائی دی. گانوں کے بانگی صاحب آواز لگا رہے تھے, میت تیار ہے. میں ابھی تک کسی بھی میت میں شریک نہیں ہوا تھا, لیکن جانے کیوں اس میت میں شریک ہونے کی خواہش کو میں دبا نہیں سکا. سمجھ رہے نا. یعنی کہ یہ ماسٹر صاحب کہتے ہیں کسی بھی میت میں شریک نہیں ہوئے تھے, لیکن اس میت میں جانے کی خواہش کو پتہ نہیں کیسے دبا نہیں سکے. میں نے چپل پانے دروازہ بند کیا اور بیدار خان دیشمکھ کے گھر کی طرف چل پڑا. گلیاں اندھیرے میں ڈوبی تھی. نکڑوں یعنی کہ سڑکوں پر گرام پنچایت کی طرف سے مٹی کے تیل کی لالٹنیں لگائی گئی تھی, مگر ان کی روشنی اس قدر مدھم تھی کہ اس میں گلی یا سڑک کی صرف سمت کا تعین کیا جا سکتا تھا. میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہوا بیدار خان دیشمکھ کے گھر کے قریب پہنچ گیا. میں نے دوری سے دیکھ لیا. وہاں گیس کے 3-4 ہینڈولے روشن تھے. ان ہینڈولوں کی روشنی میں سفید کرتے پاجامے پہنے, لنگیاں باندھے اور سروں پر ٹوپیاں اوڑے رومال باندھے کئی پرچھائیاں ڈول رہی تھی. میرے قریب پہنچتے پہنچتے جنازہ اٹھا لیا گیا اور بانگی صاحب کلمہ شہادت کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے آگے چلنے لگے. ان کی آگے آگے ایک شخص سر پر گیس کا ہینڈولا لیے چل رہا تھا. پہلے زمانے میں یہ روشنی کے کیا کہتے ہیں, یہ سارے روشنی کے یہ متعلقات تھے, سارے اسی سے روشنی وغیرہ کیے جاتے تھے. گیس وغیرہ کے اندر بھی وہ اس کے اندر کیا کہتے ہیں جالی وغیرہ ڈال دیا جاتا تھا, اس سے بھی روشنیاں حاصل کی جاتی تھی. بہرحال اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. ہینڈولا لیے چل رہا تھا. 2-3 لوگ گیس کے ہینڈولے سروں پر اٹھائے جنازے کے دائیں بائیں چلنے لگے. میں بھی جنازے کی بھیڑ میں شامل ہو گیا. قبرستان کی کچی سڑک شروع ہو گئی تھی. سڑک کے دونوں طرف اونچے اونچے درخت استادہ کھڑے تھے, یعنی کہ کھڑے تھے. جو ہی جنازہ درختوں کے درمیان سے گزرنے لگا, درختوں کی گھنی چھانوں میں بسیرا کرنے والے پرندے فڑفڑانے لگے. ان کی فڑفڑاہٹ سے لگا جیسے پوری فضا میں ایک اضطراب سا پھیل گیا ہو. رات کا اندھیرا, سڑک کے دونوں طرف گھنے درختوں کی قطار, گیس کے ہینڈولوں کی روشنی میں درختوں اور انسانوں کی آپس میں متصادم ہوتی ہوئی پرچھائیاں ملتی ہوئی درمیان سے گزرتا ہوا جنازہ, بانگی صاحب کا کلمہ شہادت کے نعرے کے ساتھ لوگوں کا زیر لب کلمے پڑھنا, پرندوں کے پروں کی فرفراہٹ اور ان سب کے اوپر آسمان میں ٹمٹماتے تارے. فضا میں عجیب پراسراریت سی پیدا ہو گئی تھی. میں رفتہ رفتہ بھیڑ سے پیچھے ہو گیا تھا. اتنے میں نے دیکھا کہ مجھ سے بھی پیچھے کافی فاصلے پر کوئی سر سے پانوں تک کالا کمبل اوڑھے
لنگڑاتا لڑکھڑاتا چلا آ رہا ہے۔ اب جنازہ قبرستان میں داخل ہو رہا تھا۔ جنازہ قبرستان کے ایک گوشے میں بنی چھوٹی سی مسجد کے پاس جا کر رک گیا۔ فضا میں اگربتی، کافور، سبزہ اور پھولوں کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر یہ خوشبو ذہن کو تراوت عطا کرنے کے بجائے دل پر عجیب اداسی کی سی کیفیت طاری کر رہی تھی۔ جنازے کو نیچے اتارا گیا، لوگوں نے جلدی جلدی صفیں بنائی۔ جنازے کی نماز کی تیاری ہو رہی تھی۔ جنہیں نماز میں شریک نہیں ہونا تھا وہ ادھر ادھر بکھر گئے۔ میں نے بھی مناسب جگہ کی تلاش میں چاروں طرف نظر دوڑائی، پھر ٹہلتا ہوا سب سے الگ ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک مانوس آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ماسٹر صاحب دیکھیے یہ وہی ابراہیم سقا ہے، بتائیں گے؟ میں نے چونک کر دیکھا، وہی کمبل پوش جو جنازے کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا میرے قریب کھڑا تھا۔ اندھیرے کے باوجود میں نے اسے پہچان لیا، وہ ابراہیم سقا تھا۔ سمجھ رہے نا؟ ابراہیم سقا جو تھا وہ در حقیقت کیا تھا؟ یہ کون؟ وہ دیش مکھ جو تھا اس کی جو بہن تھی نا، ابراہیم سقا کون تھا؟ دیکھیے خود آگے بیان کریں گے۔ ابراہیم، میں نے بے ساختہ کہا، ہاں ماسٹر صاحب میں ابو ہوں، میں نے ابراہیم سقا ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ اندھیرے میں اسے غور سے دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی، بال الجھے ہوئے اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، بار بار پالو بدل رہا تھا۔ ایک بار لڑکھڑا گیا، میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھام لیا۔ اس کے بدن سے بھاپ سی نکل رہی تھی، یعنی کافی زیادہ اسے بخار ہو گیا تھا۔ ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تمہیں اس حالت میں باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، کانپتا ہوا اکڑو بیٹھ گیا۔ کپ کپی کے ساتھ اس کے منہ سے خراہی بھی نکل رہی تھی، جیسے اندرونی طور پر اسے کہیں گہری چوٹ لگی ہو۔ اتنے میں جنازے کی نماز ختم ہو گئی۔ لوگ جنازے کو اٹھا کر ایک کھدی ہوئی قبر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے ابراہیم کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، ماسٹر صاحب میری طرف سے یہ بھی مٹھی بھر مٹی قبر میں ڈال دینا، مٹی قبر میں ڈال دینا۔ اس کا ہاتھ کمبل سے باہر نکلا ہوا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کی دی ہوئی مٹی لے لی اور قبر کی طرف بڑھ گیا۔ لوگ قبر کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ جنازے کا ڈھکن ہٹا کر لوگوں نے میت کو جنازے سے نکالا اور کلمہ پڑھتے ہوئے میت کو قبر میں کھڑے 2 شخصوں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ دونوں نے میت کو قبر میں لٹا دیا اور لکڑی کے برگوں سے میت کو ڈھک کر قبر کے باہر نکل آئے۔ آس پاس کی مٹی سے جلدی جلدی قبر کو بھرا جانے لگا۔ لوگ اپنی اپنی مٹھیوں میں مٹی لیے قل هو اللہ پڑھ پڑھ کر قبر پر ڈال رہے تھے، مطلب اس کو دفنا رہے تھے۔ سمجھ رہے نا؟ اس کے اوپر مٹی ڈال رہے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، میں نے بھی ابراہیم کی دی ہوئی مٹی قبر پر ڈالی۔ قبر مٹی سے بھر چکی تھی۔ 2 مزدوروں نے فاوڑے سے مٹی کو سمیٹ کر تربت، یعنی اس کو جو ہوتا ہے نا، ایک نوتا دیکھتے ہیں نا اوپر، اس کو دونوں طرف سے ڈھال بنا دیتے ہیں اور بیچ میں اونچا بنا دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اس طرح سے بنا رہے تھے۔ بانگی صاحب نے سبزے کی ایک ٹہنی قبر کے سرانے گاڑ دی اور فاتحہ پڑھنے لگے۔ فاتحہ ختم کر کے سب لوگ قبرستان کی گیٹ کی طرف مڑ گئے۔ میں نے مڑ کر اس درخت کی طرف دیکھا جہاں ابراہیم سقا کو چھوڑ آیا تھا، مگر اب ابراہیم سقا وہاں نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، ابراہیم کہیں نظر نہیں آیا، شاید وہ لوٹ گیا تھا۔ میں بھی بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا، اپنے کمرے پر لوٹ گیا۔ اس رات مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آئی۔ قبرستان کی پراسرار فضا بار بار مجھے نیند میں خلل ڈال رہی تھی۔ میں خوف زدہ نہیں تھا، مگر ایک بے نام اداسی میرے حواس پر چھائی ہوئی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو باہر کچھ شور سنائی دیا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، لوگ زور زور سے باتیں کرتے ہوئے تیزی سے ایک طرف کو جا رہے تھے۔ 2-4 لڑکے بھاگتے ہوئے بھی دکھائی دیے۔ میں نیند کے دباؤ سے لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ پھر ایک شخص سے پوچھا، کیا ہوا بھائی، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ماسٹر صاحب نے پوچھا۔ اس کے بعد دیکھیں، قبرستان میں کسی کی لاش پڑی ہوئی ہے،
وہ شخص تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ میرے ذہن میں ایک خوفناک اندیشے نے سانپ کی طرف فن اٹھایا۔ میں نے جلدی جلدی منہ پر پانی کے 2-4 چھپاکے مارے اور قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ قبرستان کے چاروں طرف پورا گانو امڈا ہوا تھا، یعنی کہ وہاں پہ پہنچا ہوا تھا۔ میں نے بھیڑ میں سے جھانک کر دیکھا، رات کی تازہ تربت پر ایک شخص کمبل اوڑھے دونوں ہاتھوں سے تربت کو باہوں میں سمیٹے بے حس و حرکت پڑا تھا۔ میں نے دور سے پہچان لیا وہ ابراہیم سکا تھا، یعنی لپٹا ہوا تھا، سمجھ رہے نا۔ میرے ذہن میں ایک کوندہ سا لپکا اور بیدار خان دیش مکھ کے گھر کے 3-4 روز پہلے ہونے والی چوری کی واردات سے لے کر اب تک کے واقعات کی ساری کڑیاں ملتی چلی گئی۔ قریب کی تحصیل سے کوئی ایک انسپکٹر اور 2 حوالدار کو بلایا۔ وہ لوگ بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے قبر کے پاس پہنچے۔ ان کے ساتھ گانوں کی تلاٹھی اور سرپنچ بھی تھے۔ انسپکٹر نے ابراہیم سقا کو ہلایا ڈلایا، مگر وہ اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا۔ وہ مر چکا تھا۔ مجمع میں پہلے تو سرگوشیاں ہونے لگی، پھر لوگ زور زور سے باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر ان کے چہروں سے رنج، افسوس اور غصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ میں وہاں زیادہ دیر نہیں رک سکا اور چپ چاپ اپنے کمرے پر چلا آیا۔ بعد میں سنا کہ شہر سے مردہ گاڑی آئی تھی اور ابراہیم کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر لے جایا گیا۔ چونکہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا، اس لیے پوسٹ مارٹم کے بعد شاید شہر کی میونسپلٹی نے لاش کو وہیں کسی قبرستان میں دفن کر دیا ہوگا۔ یعنی جو بھی سرکاری جو تھے لوگ جو پوسٹ مارٹم کرتے تھے تو لاش کو لے گئے ہوں گے اور پھر وہیں پہ کہیں کسی قبرستان میں دفن کر دیے ہوں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں آج 25 برس کے بعد میں پھر اسی قبرستان پر کھڑا ہوں۔ میں تو سیر کو نکلا تھا، پھر یہاں کیسے پہنچ گیا؟ شاید ماضی کی کوئی یاد دامن پکڑے مجھے یہاں تک کھینچ لائی تھی۔ شام ہونے کی تھی، سورج ڈوب چکا تھا، مغرب کی طرف آسمان کی لالی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کو لوٹ آئے تھے۔ قبرستان کی فضا ان کے شور سے گونج رہی تھی۔ میں نے قبرستان کے چاروں طرف نگاہ ڈالی۔ دور دور تک کچی پکی قبروں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ 2-3 تازہ قبریں بھی نظر آ رہی تھی۔ سر آپ یہاں کھڑے ہیں، میں آپ کو ندی کے پل پر تلاش کر رہا تھا۔ میں چونک کر مڑا، عبدالرب مجھے تلاش کرتے ہوئے وہاں آ پہنچے تھے، یعنی کہ عبدالرب وہاں کے ابھی ماسٹر تھا، سمجھ رہے نا آپ؟ ہاں، بس یوں ہی سیر کرتے کرتے اس طرف نکل آیا تھا۔ میں نے بھی بھاری آواز سے کہا، آپ کا کوئی عزیز اس قبرستان میں دفن ہے کیا؟ عزیز؟ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھیے۔ میں نے مڑتے ہوئے کہا، چلیے چلتے ہیں۔ میں نے گانوں کی طرف چلنے لگا۔ عبدالرب میرے ساتھ چل رہے تھے۔ وہ گانوں کی ترقی کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے، مگر میرا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ میرے ذہن سے 25 برس پرانے نقوش ابھی پوری طرح زائل نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ جو بھی 25 برس پہلے جو گھٹنا ہوئی تھی وہ دیش مکھ کی بیٹی کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ابراہیم سکا کے ساتھ، وہ نقشے آج بھی اس ماسٹر صاحب کے ذہن میں بالکل بسا ہوا تھا، سمجھ رہے نا؟ تو یہ رہا آپ کے درمیان ابراہیم سکا صاحب کا یہ مختصر افسانہ، جس کے لکھنے والے ہیں سلام بن رزاق صاحب، ٹھیک ہے نا؟ یہ ابراہیم سکا مختصر افسانہ چونکہ 14 سے 15 صفحہ پر یہ مشتمل ہے، تو پورا پڑھا دیا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو چلیے اب اجازت دیجیے، کافی وقت ہو چکا ہے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں اس کے سوال اور جواب کے ساتھ۔